بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل تیسرا رخ میں خوش آمدید۔ ناظرین، یاسین ملک کو بھارتی عدالت نے جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ جموں کشمیر میں احتجاجی مظاہرے، عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ بھارتی فوج نے ہمیشہ کی طرح کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی، سیدھی فائرنگ کی، گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر دیا، اور اس دوران بھارتی فوجیوں نے 10 کشمیریوں کو شہید کر دیا اور تعداد زخمی ہو گئے۔ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے والے عدالتی فیصلے کے خلاف کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ظلم کرنے والے بھارتی فوجی کا ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا۔ 7 فوجی ہلاک، 19 زخمی ہو گئے۔ ناظرین، اسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، جیسی کرنی ویسی ہی بھرنی۔ بھارتی فوجیوں کا ٹرک شیوک دیا میں جا گرا، جس کی گہرائی 50 سے 60 فٹ ہے۔ پاکستان بھی ہمیشہ کی طرح کشمیریوں کے حق میں بول اٹھا اور مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں حق خود ارادیت کی جدوجہد مقامی لوگوں کی ہے اور اسے بھارتی حکومت نے سخت ہتھ کنڈوں سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یاسین ملک کو کس جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، یہ تفصیل آپ کو آگے بتائیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاسین ملک کے جج کے ساتھ کیا مکالمے تھے، اور جج کو پتہ تھا کہ یاسین ملک بے گناہ ہے لیکن پھر بھی اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ایسا کیا ماجرا تھا، ایسا کیا ہوا، اور وہ کون سے مکالمے تھے جو یاسین ملک نے جج سے کیے، یہ آپ کو آگے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل تیسرا رخ کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ناظرین، یاسین ملک نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں دہشت گرد تھا تو مجھ سے 7 بھارتی وزیر اعظم کیوں ملے؟ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک نے کہا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیجیے۔ یاسین ملک نے جج سے چند سوالات کیے جس پر جج خاموش ہو گئے۔ یاسین ملک نے کہا کہ میں دہشت گرد تھا تو کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں نہ فائل کی گئی؟ میں دہشت گرد تھا تو وزیر اعظم واجپئی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری ہوا؟ میں دہشت گرد تھا تو مجھے انڈیا دیگر ملکوں میں اہم جگہوں پر لیکچر دینے کا موقع کیوں دیا گیا؟ عدالت نے یاسین ملک کے سوالات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یاسین ملک کو بے گناہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ان باتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب مودی کی حکومت ہے۔ کشمیری رہنما یاسین ملک پر دہشت گردی کی کارروائیوں، غیر قانونی طور پر فنڈز اکٹھا کرنے، دہشت گرد تنظیم کارکن ہونے اور مجرمانہ سازش اور بغاوت کے الزامات عائد کیے گئے۔ یاسین ملک نے عدالت کو بتایا کہ مجھ پر لگائے گئے دہشت گردی کے الزامات من گھڑت، جھوٹے اور سیاسی طور پر متحرک ہیں۔ ادھر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے بھی پاکستان، امریکہ سے مدد طلب کر لی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حریت رہنما کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر انسانی قید، من گھڑت مقدمات میں ان کا فرضی ٹرائل، جھوٹی سزا اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کے جائز جدوجہد کو دہشت گردی کے طور پر بدنام کرنے کی مذموم کوششیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق غصب کرنے والے بھارتی عزائم کو مزید واضح کرتی ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر انسانی حراستوں، الزامات کے ذریعے کشمیریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کرے۔ بھارتی عدالت نے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ پر 10 لاکھ بھارتی روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ فیصلے کے خلاف سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی مظاہرے، وادی میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال۔ سری نگر میں پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور بیلٹس گن استعمال کیے، جس کے نتیجے میں 10 مزید کشمیری شہید ہو گئے۔ ناظرین، بھارت کی خصوصی عدالت نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جج نے کہا کہ تمام سزائیں بیک وقت شروع ہوں گی اور عمر قید کی سزا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک سزا برقرار رہے گی۔ محمد یاسین ملک نئی دہلی کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں کئی برسوں سے قید ہیں، جبکہ دوسری جانب یاسین ملک کو عمر قید کی سزا پر کشمیریوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، جس پر قابض بھارتی فوج نے سری نگر اور پلوامہ میں سرچ آپریشن کے بہانے گھر گھر تلاشی کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی اور بزرگوں بچوں کو ہراساں بھی کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج نے سری نگر میں ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ اس طرح ضلع پلوامہ میں بھی بھارتی فوج نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار اپنے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔